اب یہ چلے، پھر آگے چلے. اب جب آگے چلے تو اس کو قرآن نے فرمایا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. جب دونوں آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا آتنا غداءنا، کہ ہمارے پاس کھانا لے کر آؤ. غدا کہتے ہیں وہ کھانا جو صبح کے وقت میں کھایا جاتا ہو. آتنا غداءنا، ہمارا کھانا ہمارے پاس لاؤ. معلوم ہے کہ کھانا ساتھ لے کر چلے تھے. اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی سفر میں جائے اور سفر میں سامان سفر زاد راہ اپنے ساتھ رکھے تو یہ توکل علی اللہ کے یا تقوی کے یا زہد کے خلاف نہیں ہے. سامان ساتھ رکھنا تاکہ وقت پر دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ تزود توکل کے منافی نہیں ہے. اس کی مزید تفسیر حدیث شریف میں بھی آتی ہے کہ اہل یمن حج کے لیے آتے تھے، کچھ سامان ساتھ نہیں لاتے تھے کھانے پینے کا. اب ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ کون کھا رہا ہے، اسی کے ساتھ شریک ہو جائیں. تو لوگوں پر بوجھ بنتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ نحن المتوکلون علی اللہ، کہ ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، ہم کچھ سامان نہیں رکھتے. قرآن کی آیت ان کے خلاف نازل ہوئی. قرآن نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، توشہ ساتھ لے کر جایا کرو کیونکہ بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے. توشہ ساتھ لے کر جایا کرو کیونکہ بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے. توکل کے نتیجے میں اگر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے یہ توکل نہیں ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے، خدا کے خوف کے خلاف ہے، توکل کے خلاف ہے. توکل تو وہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے، مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے. اور جس توکل میں مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آنے لگے وہ توکل نہیں ہوتا، وہ تو حاجت ہے، لوگوں کا محتاج بننا ہے. اور الید العلیٰ خیر من الید السفلی، آدمی کو دینے والا ہونا چاہیے، آدمی کو لینے والا نہیں ہونا چاہیے. توشہ تھوڑا سا زیادہ رکھ لے کہ خود بھی کھاؤں گا دوسروں کو بھی کھلا دوں گا، یہ ہونا چاہیے. نہ یہ کہ میں تو توکل کرنے والا ہوں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہوں، اللہ کا مہمان ہوں، اللہ ہی ہمیں کھلائے گا. ٹھیک ہے کھلاتے تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ تزودوا، توشہ لے کر جاؤ، فإن خیر الزاد التقوی.